یہ جو تخصیص ہوتی ہے کہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، کہ افغان طالبان ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی والے بالکل خراب ہیں، لیکن یہ ٹی ٹی پی والے افغان طالبان کے دوست ہیں، ان کے سائے میں افغانستان میں رہ رہے ہیں، تو اس قسم کی جو تفریق یا تخصیص ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ بہت بھی اچھی پالیسی لے آئیں گے، لیکن اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ظاہر ہے بڑا ضروری تھا، خاص طور پہ دسمبر کا مہینہ بہت وائلنٹ تھا، اس میں 25-26 ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اور خاص طور پہ سیکیورٹی فورسز کے کم از کم کوئی 42 آفیشلز تھے، وہ بھی جاں بحق ہوئے ان حملوں میں، تو لہٰذا اس میں تمام فوجی اور سول قیادت نے مل کے بیٹھ کے سوچا کہ اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ بڑی تشویشناک صورتحال ہے اور اس امر کا اعادہ کیا گیا کہ سب مل ملا کے، چاہے پولیس ہے چاہے پیراملٹری ہے، ہم اس کو ری انفورس کریں گے تمام کوششوں کو دہشت گردوں کے خلاف۔ ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے یا دھمکی جاری ہوئی ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے، میں تو اس کو حقیقی سمجھتے ہی نہیں ہوں۔ یہ سیاسی طور پہ موٹیویٹڈ ایک بیان ہے، تو اس کے جو حقیقی ہونے پہ، جینوئن ہونے پہ بھی مجھے بڑا شک ہے، کیونکہ اس ملک میں اس وقت ایک باقاعدہ کیمپین چلی ہوئی ہے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو متون کرنے کی، اس کا تعلق جوڑنے کی تحریک طالبان پاکستان یا دوسرے جو انتہا پسند گروہ ہیں ان کے ساتھ۔ تو جس کسی نے بھی اس کو اگر جینوئن سمجھا ہے تو میں خود بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھوں گا، کیونکہ ہم نے بہت ساری یہ باتیں سنی ہیں جو مذہب کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے مختلف حلقوں کی طرف سے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کی طرف، پی ٹی آئی کو متون کرنے کی، اس کو ملوث کرنے کی، کہ کس طریقے سے جو عمران خان پہ جو حملہ بھی ہوا اس کو بھی وہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ کسی بندے کو ان کی باتیں پسند نہیں آتی لہٰذا انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ تو یہ سارے میرے خیال فسانے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا تھریٹ جو ہے یہ تو بہت کلیئرلی لگ رہا ہے کہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اس قسم کا بیان جاری کیا گیا ہے، کیونکہ چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے پی ایم ایل این ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، یہ تینوں جماعتیں ایک جمہوری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ تینوں جماعتیں اوپر اس لیے ہیں کہ پاکستان کے لوگ مذہبی یا مذہبی سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ظاہر ہے معیشت کی بھی بات ہوئی کہ کس طرح دہشت گردی منفی انداز میں اثر انداز ہوتی ہے معیشت پہ۔ وہ دیکھ لیا ہم نے 20-22 سال میں کہ پاکستان کی معیشت مسلسل متاثر ہوتی رہی ہے۔ پہلے وار آن ٹیرر تھی اور اب ایک بار پھر تحریک طالبان پاکستان نے سر اٹھایا ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک لحاظ سے اعلان جنگ کیا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس ظاہر ہے ایسے ماحول میں کوئی بھی غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ تو ابھی ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پہ سامنے آ رہی ہے یہ چیز پاکستان کے لیے کہ اگر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا اس کے نتیجے میں پھر ایک ایکسٹورشن وغیرہ بھتہ خوری کا کاروبار بھی پنپتا ہے، جو آرگنائز کرمنلز ہیں، مافیاز ہیں، وہ بھی پھر دہشت گرد گروہوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو کچھ ٹی ٹی پی کر رہی ہے اور اس جیسے دوسرے گروپ، وہ پراکسی ٹیررسٹ ہیں، یعنی یہ غیر ملکی قوتوں کے اعلی کار ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان طاقتوں کے سہولت کار ہیں جن کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام پھیلانا ہے، جس میں پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ پروجیکٹ کرنا ہے جہاں جو کہ محفوظ نہیں ہے سرمایہ کاری کے لیے، کاروبار کے لیے۔ پاکستان میں لگتا ہے کہ جو سویلین اور ملٹری حلقے ہیں وہاں پہ کچھ ابہام بھی پایا جاتا ہے کہ پہلے نیشنل ایکشن پلان آیا 2014 دسمبر میں، اس کے بعد نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی آئی، اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی آئی تھی۔ تو بڑا ان لوگوں کو شوق ہے نئی نئی پالیسی سامنے لانے کا،
اور بے شمار اس میں کام ہوتا ہے، لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، خود ہم نے بھی تھوڑا بہت اس میں کنٹریبیوٹ کیا، لیکن اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں تو وہ ویسے کہ ویسے ہی ہیں، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پالیسی اب جو مرضی لے آئیں، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو کوئی بھی پالیسی مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو ان تمام، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان تھا یا نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی، اس میں جو باتیں کہی گئی تھی اس پہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہوا۔ یہ جو تخصیص ہوتی ہے کہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، کہ افغان طالبان ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی والے بالکل خراب ہیں، لیکن یہ ٹی ٹی پی والے افغان طالبان کے دوست ہیں، ان کے سائے میں افغانستان میں رہ رہے ہیں، تو اس قسم کی جو تفریق یا تخصیص ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ بہت بھی اچھی پالیسی لے آئیں گے، لیکن اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ تفریق کی وجہ سے جب آپ امتیازی سلوک کرتے ہیں ایک گروپ کے ساتھ اور دوسرے گروپ کے خلاف آپ کارروائیاں کرتے ہیں، جبکہ اصل میں نظریاتی طور پہ یہ گروپ آپس میں ملے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جتنی مرضی اچھی پالیسی ہو جائے آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں مل سکتے۔ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ زیادہ پروموٹ کریں، ان کو زیادہ اختیار دیں، ان کو زیادہ پروفیشنل انداز میں آپ استوار کریں، تاکہ وہ ملک کے ہر حصے میں یعنی صوبائی سطح پہ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جہاں پہ آپ کو ملٹری کا، آرمی کا فٹ پرنٹ نظر آئے گا، یعنی رینجرز ہیں، فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے، فرنٹیئر کور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ فورسز ہیں، ایون کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں بھی آرمی کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی بڑی پریزنس ہے۔ اس کی وجہ سے سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز، چاہے پولیس ہے یا انٹیلیجنس بیورو ہے، وہ جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں کوئی کسی بھی کام کی ذمہ داری لینے سے، کیونکہ ایک خوف سا ہوتا ہے سویلین ہمارے حکام کے ذہنوں میں کہ شاید ان سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو سویلین جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان میں آپ کو وہ قوت، وہ کمٹمنٹ، وہ کوہیرنس نظر نہیں آتی ہے جو کہ پاکستان آرمڈ فورسز میں ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ بالکل پروفیشنل انداز میں پولیس فورس کو اور انٹیلیجنس بیورو کو استوار کیا جائے، اور فوجی اداروں کا جو کام ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے، وہ پھر جو غیر ملکی ایجنٹس یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کام ہے، حالانکہ اس کے لیے انٹیلیجنس بیورو ہے، تو وہ اگر وہ بنیادی کام پہ فوکس کر کے اور پروموٹ کریں، بہتر تربیت دیں پولیس کو اور دوسرے سویلین اداروں کو، تو میرا خیال ہے کافی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔